السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو ادب کی دنیا۔ آج ہم حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و تصنیف سے متعلق 55 معروضی سوالات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ سوال نمبر 1، امیر خسرو کے آباء و اجداد کس صدی عیسوی میں ہندوستان آئے؟ 13ویں صدی عیسوی میں۔ سوال نمبر 2، امیر خسرو کے آباء و اجداد کی ہندوستان آمد کے وقت دہلی پر حکومت تھی؟ شمس الدین التمش کی۔ سوال نمبر 3، امیر خسرو کے والد امیر سیف الدین محمود ترکوں کے کس قبیلے کے سردار تھے؟ ہزار لاچین کے۔ سوال نمبر 4، امیر سیف الدین محمود نے کس سردار کی بیٹی سے شادی کی؟ سردار عماد الملک کی بیٹی سے۔ سوال نمبر 5، امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ امیر خسرو 1253 میں پٹیالی میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 6، امیر خسرو کی پیدائش کے وقت دہلی کے تخت پر کس کی حکومت تھی؟ نصیر الدین بادشاہ کی۔ سوال نمبر 7، امیر خسرو کا اصل نام کیا تھا؟ ابو الحسن یمین الدولہ۔ سوال نمبر 8، والد کی وفات کے وقت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک تھی؟ 7 سال۔ سوال نمبر 9، والد کی وفات کے بعد امیر خسرو کی پرورش کس نے کی؟ ان کے نانا عماد الملک نے۔ سوال نمبر 10، امیر خسرو نے کتنے سال کی عمر میں فارسی شعر کہنا شروع کر دیا تھا؟ 8 سال کی عمر میں۔ سوال نمبر 11، امیر خسرو نے ابتدائی تعلیم کس استاد سے حاصل کی؟ عزیز الدین خطاط سے حاصل کی۔ سوال نمبر 12، نانا عماد الملک کی وفات کے وقت امیر خسرو کی عمر مبارک تھی؟ 18 سال۔ سوال نمبر 13، طوطی ہند کا خطاب کس شاعر کو ملا؟ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو۔ سوال نمبر 14، امیر خسرو نے پہلی ملازمت کس کے ہاں کی؟ کشلو خاں عرف چھجو، جو بادشاہ بلبن کا بھتیجا تھا۔ سوال نمبر 15، امیر خسرو کس کی ملازمت میں 5 سال ملتان میں رہے؟ شہزادہ محمد، جو بادشاہ بلبن کا بڑا بیٹا تھا۔ سوال نمبر 16، امیر خسرو نے 2 سال اودھ میں کس کے ہاں ملازمت کی؟ صوبے دار اودھ خان جہاں کے ہاں ملازمت کی۔ سوال نمبر 17، سید حسن سنجری کس کے ہم عصر شاعر تھے؟ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے۔ سوال نمبر 18، امیر خسرو کے ہم عصر مورخ کا کیا نام تھا؟ ضیاء الدین برنی۔ سوال نمبر 19، جلال الدین فیروز خلجی جب دہلی کے تخت پر بیٹھا تو اس نے خسرو کو کیا لقب دیا؟ امیر کا لقب دیا۔ سوال نمبر 20، امیر خسرو نے 21 سال تک کس بادشاہ کے ہاں ملازمت کی؟ علاء الدین خلجی کے ہاں۔ سوال نمبر 21، امیر خسرو نے کتنے حکمران خاندانوں کا عہد دیکھا؟ 3، خاندان غلامہ، خلجی اور تغلق۔ سوال نمبر 22،
امیر خسرو کو صوفیہ کرام میں سب سے زیادہ عقیدت کس سے تھی؟ حضرت نظام الدین اولیاء سے۔ سوال نمبر 23، امیر خسرو کس صدی عیسوی کے مشہور شاعر ہیں؟ 13ویں صدی عیسوی کے۔ سوال نمبر 24، امیر خسرو کتنے بادشاہوں کے دربار کے ساتھ منسلک رہے یعنی ملازمتیں کی؟ 7۔ سوال نمبر 25، وہ کون سے شاعر ہیں جنہوں نے مثنویوں کے ساتھ ساتھ پہیلیاں بھی لکھیں؟ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ۔ سوال نمبر 26، امیر خسرو نے اپنی پہلی مثنوی قرآن السعدین کس بادشاہ کے عہد میں لکھی؟ کیقباد بادشاہ کے عہد میں۔ سوال نمبر 27، مثنوی قرآن السعدین میں کس بادشاہ کی جنگی فتوحات کا ذکر ہے؟ کیقباد بادشاہ کی۔ سوال نمبر 28، امیر خسرو کی زیادہ تر تصانیف کس بادشاہ کے عہد میں مرتب ہوئیں؟ علاء الدین خلجی کی۔ سوال نمبر 29، امیر خسرو نے اپنی مشہور مثنوی نوسپہر کس بادشاہ کی فرمائش پر لکھی؟ قطب الدین مبارک شاہ کی فرمائش پر لکھی۔ سوال نمبر 30، مثنوی نوسپہر میں کس خاندان کے عروج و زوال کی داستان بیان کی گئی ہے؟ خلجی خاندان کے۔ سوال نمبر 31، امیر خسرو نے اپنے کس مشہور قصیدے میں مغلوں کے ہاتھوں اپنی گرفتاری کا ذکر کیا ہے؟ حکم الحکم قصیدے میں۔ سوال نمبر 32، امیر خسرو نے مثنوی مفتاح الفتوح کس بادشاہ کے عہد میں لکھی؟ جلال الدین فیروز خلجی کے عہد میں۔ سوال نمبر 33، مثنوی مفتاح الفتوح میں کس بادشاہ کی جنگی فتوحات کا ذکر ہے؟ جلال الدین فیروز خلجی کی۔ سوال نمبر 34، امیر خسرو نے خزائن الفتوح میں کس بادشاہ کے عہد کی مختصر تاریخ لکھی؟ علاء الدین خلجی کی۔ سوال نمبر 35، امیر خسرو کی کتاب اعجاز خسروی کل کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ 5، جن میں ان کے زیادہ تر خطوط ہیں۔ سوال نمبر 36، امیر خسرو نے اپنی کس مثنوی میں علاء الدین خلجی کے بیٹے خضر خاں اور دیوال دیوی کے عشق کی داستان بیان کی ہے؟ مثنوی عشقیہ میں۔ سوال نمبر 37، امیر خسرو کی مثنوی تغلق نامہ کو کس نے ترتیب دے کر 1932 میں حیدرآباد سے شائع کروایا؟ مولوی رشید احمد نے۔ سوال نمبر 38، اس شاعر کا نام بتائیں جو شاعر بھی تھے اور موسیقار بھی؟ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ۔ سوال نمبر 39، تحفۃ الاصغر، وسطۃ الحیات، غرتۃ الکمال، نہایت الکمال اور بقیہ نقیہ کس کے شعری مجموعے ہیں؟ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے۔ سوال نمبر 40، امیر خسرو کا سب سے ضخیم دیوان کون سا ہے؟ غرتۃ الکمال۔ سوال نمبر 41، امیر خسرو نے خمسہ خسرو کس کے جواب میں لکھی؟
نظام الدین کنجوی کی خمسے کے جواب میں لکھی۔ نظامی کنجوی کی خمسے کے جواب میں لکھی تھی۔ سوال نمبر 42، امیر خسرو کے خمسے کی پانچوں مثنویوں مطلع انوار، شیریں خسرو، لیلا مجنوں، آئین سکندری، ہشت بہشت میں سب سے زیادہ کس مثنوی کو شہرت ملی؟ مطلع انوار کو۔ سوال نمبر 43، امیر خسرو نے اپنا پہلا دیوان تحفۃ الاصغر 1271 میں اپنے کس دوست کی مدد سے ترتیب دیا؟ تاج الدین زاہد کی مدد سے۔ سوال نمبر 44، امیر خسرو نے اپنے مختصر رسالہ افضل القواعد میں کس بزرگ کے مختصر حالات و واقعات بیان کیے ہیں؟ حضرت نظام الدین اولیاء کے۔ سوال نمبر 45، امیر خسرو عہد، فن اور شخصیت کس کی تصنیف ہے؟ عرش ملی سائی کی۔ سوال نمبر 46، امیر خسرو احوال و آثار کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر نور الحسن انصاری کی۔ سوال نمبر 47، امیر خسرو فرد اور تاریخ کس کی تصنیف ہے؟ معین الدین عقیل کی۔ سوال نمبر 48، امیر خسرو دہلوی حیات اور شاعری کس کی تصنیف ہے؟ ممتاز حسین کی۔ سوال نمبر 49، امیر خسرو کا ہندوی کلام مع نسخہ برلن ذخیرہ اشپرنگر کس کی تصنیف ہے؟ گوپی چند نارنگ کی۔ سوال نمبر 50، امیر خسرو جو ان کی سوانح عمریہ کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر وحید قریشی کی۔ سوال نمبر 51، خالق الباری کو کس محقق نے امیر خسرو کی تصنیف ماننے سے انکار کر دیا ہے؟ حافظ محمود شیرانی نے۔ سوال نمبر 52، امیر خسرو اور ان کی ہندی شاعری کس کی تصنیف ہے؟ شجاعت علی سندیلوی کی۔ سوال نمبر 53، اگر فردوس بروئے زمیں است ہمیں است و ہمیں است و ہمیں است یہ مشہور شعر کس کا ہے؟ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا۔ سوال نمبر 54، زحال مسکی مکن تغافل دورائے نینا بنائے بتیاں کہ تاج ہجراں نہ دارم اے جاں نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں یہ مشہور شعر کس کا ہے؟ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا۔ سوال نمبر 55، امیر خسرو نے کب اور کہاں وفات پائی؟ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے 1325 کو دہلی میں وفات پائی اور حضرت نظام الدین اولیاء کے پائنتی طرف یعنی پاؤں کی طرف دفن ہے۔ اس طرح کی اور بھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔